فلسفہ شہادت اگرچہ بہت عظیم ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے متعلق ہم دنیا کو سچ بتائیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سبوں کی خدمت میں ناظرین، بہنوں بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ آج کے اپنے پروگرام کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ ہی ہم کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور خدا کی ذات آپ کے گھرانے کو، آپ کے اہل خانہ کو بڑی برکت دے۔ ہمارا موضوع ہے فلسفہ شہادت، یعنی شہادت کیا چیز ہے، شہید کیا ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں کے پروگرام میں ہم نے اس کے اوپر دونوں اطراف سے، بائبل مقدس سے اور پھر قرآن شریف سے، اہل مسیحیت اور اہل اسلام کی طرف سے سنا، اور ہم اس نقطے کو بیان کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ بائبل مقدس کے اندر جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی اور ان کی عظمت اور ان کی شان کے لیے گواہ بن کے کھڑے رہے، اور فائنلی انہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں، قربان کر دیں، ان کے لیے شہید، اور اجتماعی طور پر شہیدوں کا یعنی شہداء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن قرآن شریف میں جو حوالہ جات ہم نے پڑھے، ان میں جنگ میں، جہاد میں اور اس طرح کے معاملات کے اندر جو لوگ قتل ہوئے، مار دیے گئے، ان کے لیے لفظ قتل استعمال ہوا ہے، شہید استعمال نہیں ہوا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، اور ابتدائی طور پر ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب 7واں باب اور اس کی 51 ورس سے لے کر 60th ورس تک ہم نے حوالہ جات کو پڑھا تھا، آیات کو ہم نے سنا تھا، اور پھر ہم نے قرآن کے حوالہ جات کو بھی جو ہے وہ اپنے مطالعہ میں لائے تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو بھی اختلافات ہیں اہل اسلام کے ہاں اپنے مسالک کے اندر، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، یا پھر دیوبندی ہے، احمدی ہے، چکرالوی ہے، پرویزی ہے، اور کئی مختلف فرقے موجود ہیں، تو ان کے اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی ان میں بڑا آدمی یا بظاہری طور پہ جو نیک ہوتا ہے، اب نیک کون ہے یہ تو خدا کی ذات کو پتہ ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہی جو ہے بتا سکتی ہے کہ کون کہاں جائے گا۔ لیکن بالخصوص جو لوگ مثال کے طور پر اگر شیعہ کے لوگ مار دیے جائیں تو وہ کہتے ہیں شہداء، فقہ جعفریہ یا شہدائے اہل تشیع، اور پھر اسی طرح سنی لوگوں کے جو لوگ مار دیے جائیں، یہ عام بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہیں۔ تو یوں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بظاہری طور پر وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن آنر کے طور پہ، عزت کے طور پر جو ہے وہ اپنے اپنے مرنے والوں کو جو ہے بظاہری طور پہ جنگ میں نہ مریں بلکہ ایک دوسرے کے فرقے کو مار دیا جائے، اس کو بھی وہ شہید کہتے ہیں، اور اس کو شہید کا لفظ دیا جاتا ہے۔ اور اس کا استعمال نہ صرف مذہبی جماعتیں یا گروہ کرتے ہیں بلکہ سیاسی جماعتیں بھی اپنے مرنے والوں کو شہید ہی کہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی مسیحی بڑا فریضہ انجام دیتے ہوئے بھی اپنی جان کو قربان کر دے، تو یاد رکھیے کہ یا کسی ظلم کا شکار ہو جائے، یا ناحق مارا جائے، معصوم ہو، اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، یا بم دھماکے کا شکار ہوتا ہے، تو اس سے ہلاک کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یا قتل اسے کہا جاتا ہے، یا جان بحق کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے آج بڑے موقع کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے، چونکہ اپنے پروگرام کے وسیلے سے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ طاقتور پروگرام ہے اور یہ صحت مند پروگرام ہے، اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کی بے شمار گواہیاں ملتی ہیں، نہ صرف مسیحیوں کی، بلکہ میں خدا کی ذات کی حضوری میں بیٹھ کے یہ بات بیان کروں، مسلمان بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ اپنے اندر
مختلف نظریات کو کھنگالتے ہیں، ان کو ری چیک کرتے ہیں، ان کی پڑتال کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور خدا کی ذات انہیں سچائی سے واقف کر رہی ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں جو آپ کے لیے میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں جنگ میں مارے جانے والوں کو عمومی طور پر یعنی عام طور پر مسلمان بہن بھائی، اسکالر، مولوی صاحبان، علماء شہید ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیارے عزیزو قرآن شریف نے اللہ کی راہ میں مارے جانے والے، جنگ میں مارے جانے والے، جہاد میں مارے جانے والے لوگوں کے لیے لفظ قتل استعمال کیا ہے، شہید استعمال نہیں کیا۔ جبکہ بائبل مقدس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں کہ شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے یسوع مسیح اپنے خداوند کی گواہی دینے کہ مشن کے اندر جو جانیں مار دی جاتی ہیں، جن کو قتل کر دیا، ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن آج چونکہ آپ میں سے طلباء بھی ہوں گے، طالبات بھی ہوں گی، اور اہل دانش، اہل فکر لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے میں آج قرآن شریف میں جو شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کچھ حوالہ جات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پھر سن لیجئے کہ جو اللہ کی راہ یعنی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر جو مارے جاتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ شہید استعمال نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کسی فساد میں مار دیے گئے، جیسے مذہبی جماعت کا کارکن ہو، سیاسی جماعت کا کارکن ہو، شیعہ و سنی، ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن لفظ شہید قرآن میں ہے، لیکن وہ ہوا کس کے لیے استعمال ہے وہ میں آپ کے ساتھ حوالہ جات شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ جنگ میں، جہاد میں، پھر کہنا چاہتا ہوں مارے گئے، ان کے لیے شہید کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو پہلا والا جو شہید کے لفظ کی بابت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ حج کے اندر ہے، اور اس کی 78 ورس جو ہے 22ویں سورہ ہے، اور اس کی 78ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 22ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی 78 ورس جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس معاملے کو سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارا باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اس نے پہلے کی کتابوں میں اور تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس کتاب میں بھی، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں۔ اب یاد رکھیے یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کوٹ کر دیتا ہوں، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیداً، کہ جو پہلی قومیں تھیں ان کے ہاں، اور پھر یاد رکھیے آج کی قوم کے اندر یعنی دین اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا ہے، شیعہ، سنی، وہابی کوئی نام نہیں، اور یہ نام رکھا ہے۔ اور اس کے لیے گواہ کون تھے؟ لکھا ہے کہ تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں، یعنی گواہ ہوں، اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو۔ تو یہ لفظ شہید استعمال ہوا ہے، اور شہداء بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جنگ میں، جہاد میں، لڑائی میں کافروں کو کے ساتھ لڑتے ہوئے مر جانے والے کے لفظ شہید استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ کن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے؟ تاکہ جو کچھ دین کی باتیں تمہیں بیان کی گئی تھیں ان پر گواہ کون تھے؟ الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور پیغمبر تم پر شاہد تھے، تاکہ پیغمبر ان باتوں کے گواہ تھے۔ یہ پہلا والا ہے، لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے، یا کافروں کو مارتے مارتے مر جانے والا شہید قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ حوالہ ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ 16ویں سورہ ہے، اور اس کی 84 ورس، سورہ نحل کی آیت نمبر 84 آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہاں پہ یوں مرقوم ہے، اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے
تو نہ کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اس کے اندر بھی کیا لکھا ہے؟ من کل امت شہیدن، اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ، اور اس کا بریکٹ میں یعنی پیغمبر، یعنی جس پیغمبر کو، جس بندے کو خدا نے اپنا میسنجر بنا کے بھیجا، اس نے جو باتیں ان کو بیان کی تھیں، اگر انہوں نے نہیں مانی ہوں گی تو ان کے اوپر کون شہید ہوگا؟ کون؟ گواہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، وہ مارے جانے والے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ تو وہ پیغمبر یا وہ داعی حق جو ہوگا وہ ان کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ پھر اسی طرح 34ویں سورہ ہے اور اس کی 47ویں آیت، 34 سورہ کی جو ہے وہ 47 ورس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ سبا اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 47 آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور آپ غور کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے کچھ صلہ، کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس کے لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، یہ خدا کے لیے شہید کا لفظ یعنی گواہ ہے کہ اگر میں نے کچھ صلہ مانگ، کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کون؟ خدا۔ اِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، یعنی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہاں پر بھی گواہ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے شہید کا لفظ۔ پھر سورہ نمبر 6 اور اس کی 19ویں آیت، یہ قرآن شریف کی سورہ 6 ہے اور 19ویں آیت اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سورہ انعام کی۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہید کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، اور یہ باتیں آپ کو جو ہے وہ یقیناً آپ کو اس بات کی طرف لے جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ یہ بات دنیا کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ لِلَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم پر گواہ ہے۔ تو پھر بھی یہ لفظ شہید استعمال ہوا ہے، لیکن یہ گواہ کے معنوں میں یا گواہی کے تناظر میں استعمال ہوا ہے، لیکن جنگ میں، جدل میں، جہاد میں مارے جانے والے یا کافروں کو تنگ کرتے ہوئے مر جانے والے کے لفظ شہید قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ پھر 16ویں سورہ ہے، 89 ورس اس کی میں آپ کے ساتھ سورہ النحل کی بیان کر رہا ہوں، سورہ النحل اور ورس نمبر 89، اس کے اندر بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لکھا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، یعنی گواہی کے معنوں میں یہ پھر لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پھر سورہ آل عمران کی 98 ورس ہے، سورہ آل عمران چونکہ یہ تیسری سورہ ہے اور اس کی ورس نمبر 98 بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اور کہہ دو کہ اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی جو گواہی کے طور پر لکھا واللہ شہید، اللہ ہی شہید ہے، یعنی اللہ گواہ ہے تم پر، یہ بھی قرآن کی ایک آیت تھی۔ پھر اسی طرح سورہ حج کی اگین 58 ورس، 22ویں سورہ ہے اور اس کی 58 ورس، اور یہ حوالہ جات اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ اس موضوع کے متعلق سوچیں گے تو آپ کو یقیناً پورا مواد اور پورا انتظام آپ کے ہاتھوں میں ہو کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کس کو بیان کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ 58 ورس سورہ حج کی میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اور اس کو بھی جو ہے آپ غور کے ساتھ سن سکتے ہیں، اور پھر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ان کو دنیا کے سامنے بیان کریں، اور جب ہم بیان کریں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا
الٹیمیٹلی دنیا کے اندر جو ہے تحقیق کا دروازہ کھلے گا، اور وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے الٹیمیٹلی اس دین کا جو ہے فہم استعمال ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر لکھا ہے، اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ ہے یہ آیت آپ کو سپورٹ کرے گی کہ وہ جو شہید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کن کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ وہ صرف گواہی کے طور پر، لیکن یہاں پہ لوگوں کا جنگ میں جہاد میں ہونے کا ذکر ہے، تو یہ ورس بہت مضبوط والا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقہن رزقا حسنا وان اللہ هو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، یعنی انہوں نے کسی کو مار دیا یا مر گئے، ان کو خدا اچھی روزی دے گا، بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ شہید استعمال نہیں ہوا، بلکہ کون سا لفظ ہے؟ قتلوا او ماتوا، یعنی قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے جو مر جاتے ہیں، لیکن شہید کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ چند اور حوالہ جات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی 143ویں آیت 143 دوسری سورہ ہے اور اس کی ورس نمبر ہے 143 میں یوں مرقوم ہے، اور وہ غور کے ساتھ سنیے گا۔ لکھا ہے لے تکونوا شہداء علی الناس، لکھا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اب اس کی پوری آیت تو خیر اور ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم ان کے اوپر جو ہے لوگوں پر گواہ بنو، تو یہ بھی گواہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر 50ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 21 آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ 50ویں سورہ ہے قرآن شریف کی اور ورس نمبر 21۔ تو یہ گویا پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور 50ویں آیت سورہ کاف اور ورس نمبر 21 جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لکھا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ یہاں لکھا اور سور پھونکا جائے گا اور ہر شخص جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شہید گواہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر دو حوالہ جات صرف اور ہیں، اور اس کے اوپر چوتھی سورہ ہے قرآن شریف کی، اور سورہ نساء اس کی ورس نمبر ہے 159، سورہ النساء اور ورس نمبر ہے 159۔ اور چونکہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے کہ جو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں پروگرام کے ذریعے، تاکہ یہی باتیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے حق کو آشکار کر سکیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 159 سورہ النساء چوتھی آیت، لکھا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے جناب حضور المسیح کے مطابق کے متعلق قرآن شریف کے مطابق، کہ اہل کتاب میں سے اس کا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بے ایمان نہیں مرے گا، بلکہ وہ مسیح یسوع پر ایمان رکھے گا اور وہ قیامت پر ان پر گواہ ہوں گے۔ یہاں پر بھی گواہی کے معنوں میں یہ شہید کا لفظ استعمال ہوا۔ اور پھر اسی سورہ کی 41 ورس جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ نساء کی ورس نمبر 41 ہے، اور یہ ہمیں بھی اسی طرح کا مفہوم پیش کرتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم ان لوگوں کا حال
بتانے کو گواہ طلب کریں گے. تو یہ حال بتانے والا یعنی آنکھوں دیکھی چیزوں کو بیان کرنے والے کو گواہ کا بے شہیدن، اور پھر کیا ہے ہاؤلائے شہیدہ، اور ہم گواہ طلب کریں گے، یعنی گواہی کے معنوں میں یہ الفاظ استعمال قرآن شریف میں ہوئے ہیں. تو اب یاد رکھیے آپ نے بڑے مفصل طریقے کے ساتھ بہت سارے حوالہ جات کو قرآن شریف سے سنا ہے کہ یعنی اگر ہم حوالوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو گویا تو 11 حوالہ جات جو ہے ہم نے قرآن شریف سے پیش کیے کہ یہ جو معاملہ شہید کے لفظ کا ہے یہ پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا مر جائیں، پھر جہاد میں، پھر جنگ میں، پھر مذہبی غیرت میں، سیاسی غیرت میں، ان کے لیے قرآن شریف میں لفظ شہید استعمال نہیں ہوا ہے. اور چونکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شہید وہ گواہی کے معنی میں، حال بتانے والے، جس کو ہم وٹنس کہتے ہیں کہ کوئی گواہی لے کر آؤ، شہادت لے کے آؤ، تو وہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ اللہ بندوں اور اس کے رسول کے لیے گواہی یا گواہ کے طور پر آیا. اب جو شہید کا لفظ ہے یہ اللہ بندوں کے بارے میں اور رسولوں کے لیے گواہی یا گواہ کے طور پر آیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں آیا. اور جو لوگ جنگ، جہاد یا نیک کاموں میں مذہبی فریضہ انجام دیتے ہوئے، مسلکی فریضہ، فرقے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مارے جاتے ہیں، ان کے لیے لفظ قتل ہی استعمال ہوا ہے، نہ کہ شہید پورے قرآن شریف کے اندر. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے ناظرین کہ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ ان ساری باتوں کو سنا اور سن رہے ہیں، لیکن میری دعوت یہ ہوگی کہ کب ہمیں یہ ہوش آئے گا کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے رہیں گے. نہیں جی نہیں، جو مسلمان ہیں، مثال کے طور پہ صحابہ کرام ہیں، شہدائے کربلا ہیں، اور ان کا یقیناً اسلام کے اندر بہت بڑا مقام ہے، پھر اولیاء اللہ ہیں، پھر نیک ہیں، پھر مفتی ہیں، پھر قاضی ہیں، پھر جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے، دیکھو جی وہ تو سب شہید ہیں، باقی قوموں کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی نہیں. تو یہ جھوٹ ہے. قرآن شریف میں تو اللہ کی راہ میں، جنگ میں، جہاد میں، مذہبی فریضہ، فرقہ پرستی، سیاسی جدوجہد کرنے والوں کو شہید کہا ہی نہیں ہے. وہ لفظ ہی استعمال نہیں ہوا تو شہید کہاں سے ہو؟ ان کے لیے لفظ قتل استعمال ہوا ہے، شہید استعمال نہیں ہوا. شہید استعمال ہوا ہے گواہی کے معنوں میں یا گواہ کے طور پر، اور یہ الفاظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، بندوں کے لیے استعمال ہوئے، رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوئے. تو یہ پلیز آپ کی جو گڈ بک ہے اس کے اندر یہ معلومات رہنی چاہیے، اور آپ کو اس بات کے لیے خدا نے آمادہ کیا، میرا ایمان ہے کہ آپ سچائی کو بیان کریں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں شہید کے، شہداء کے، یہ کہاں پر بیان ہوئے ہیں اور کہاں پر بیان نہیں ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر لفظ شہید، لفظ شہداء یا شہیدوں کا استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کی حقیقت موجود ہے کہ شہید کون ہے اور شہیدوں کا درجہ کیا ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ خود جناب اسٹیفنس اور انتپاس کا نام آپ نے سنا، پھر خود خداوند یسوع مسیح کی پاکیزہ زندگی ہے جو خدا کی شہادت دیتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے اپنی جان انہوں نے دی. تو گویا آپ کے ماننے والے شہید ہیں اور زندہ بھی ہیں. اب یاد رکھیے، اور اس کے لیے میں نے 2 واقعات کا بیان کیا تھا. ایک یہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد گرامی ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے. اور ایک حوالہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے کہ جناب خداوند یسوع مسیح کی جو ذات ہے وہ خود شہید اعظم ہے، وہ جی اٹھے ہیں. اور پھر تیسرا جو نکتہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہے. آپ اصحاب کہف 18ویں سورہ ہے الکہف کے نام سے، وہ بھی پوچھئے گا کہ اصحاب کہف جو تھے، یعنی جو اس غار کے اندر رہنے والے دوست سے ساتھی تھے جنہیں 7 سلیپرز بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ان کی زندگی کیا تھی؟ وہ تو 1-2 دن نہیں بلکہ صدیوں کا معاملہ ہے. 3 سال کا بھی بیان ہے، اسے کم و بیش بھی بیانات ملتے ہیں احادیث کے اندر، تفسیر کے اندر. تو وہ بھی زندہ بھی ہوئے پھر. تو پیارے عزیزو، دوستو، ہم نے ان باتوں کو اپنے علمی
احاطہ میں لا کر دنیا سے بیان کرنی جن کا ثبوت موجود ہو۔ تو بائبل مقدس نے بڑے کھلے انداز کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا ہے، پوری دلیل کے ساتھ۔ شہادت، شہید، ان کا زندہ ہونا، ان کا انعام و اکرام ملنا، اور سب سے بڑا ان کو جو نام ملا، مقدس اسٹیفنس، حضرت اسٹیفنس جو ہیں اس زمین پر تھے، اور شہادت سے پہلے، جان دینے سے پہلے ان کا آسمان میرے لیے کھل گیا، میں نے یسوع مسیح کو دیکھا، دیدار الہی انہوں نے کر لیا۔ جبکہ قرآن شریف کے اندر یہ باتیں تو بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کو معنی کچھ اور بنائے گئے۔ قرآن نہیں کہتا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو قتل جہاد میں گئے، جنگ میں گئے، جو فرقے کے لیے لڑتے مر گئے، جو کسی بھی اور کام کے لیے، انہیں شہید نہیں کہا، انہیں قتل کہا ہے۔ اور پھر ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی زندگی لیے زندگی خداوند یسوع مسیح نے بیان کی ہے۔ تو پیارے عزیزو، ہم خدا قدوس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے جو بڑی کلیئر ہیں۔ کسی کو کیا پتا تھا آج سے پہلے کا دور کہ یہ ٹیکنالوجی آئے گی، سائنس آئے گی، کیمراز آئیں گے اور لائیو ہم جا سکتے ہیں، ہماری باتیں ریکارڈ ہوں گی، مٹائی نہیں جائیں گی۔ تو آج وقت ہے کہ ہم دنیا کو سچ بتائیں، اور یہ سچائی خداوند یسوع مسیح نے بیان کر دی کہ سچائی سے تم واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور یہ سچائی آپ سن رہے ہیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ کائنات کے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے بڑے فضل کے لیے، آپ کے رحم کے لیے، آپ کی ان برکات کے لیے تو نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ ناظرین کو برکت دے، اگر کوئی ضرورت مند اس کی ضرورت پوری فرما، اگر کوئی بیمار اسے شفا عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ اور کلام مجسم حضور خداوند یسوع المسیح کے طفیل سے اور ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ساری محبتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، اور ناظرین کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام اصلاح پیدا کر رہا ہے، جستجو پیدا کر رہا ہے، سچائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔